اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ نماز عصر باجماعت پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور ماہ رمضان مبارک کی ببرکت ساعتوں کے اندر درس حدیث پاک کے اندر حسب معمول حاضری کی ہم سب کو سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج 10 رمضان مبارک ہے اور آج کا دن ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کا دن بھی ہے، تو آپ کی شان کے حوالے سے ہی آج ہم درس حدیث پاک کے اندر چند چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ کس شان کی مالک تھیں، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا تھا، اس کے حوالے سے مختصر وقت کے اندر چند گزارشات آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی پیاری زوجہ محترمہ ہیں اور سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لانے والی ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے حضور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھا وہ آپ کی شخصیت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ سے بڑھ کر مجھے کوئی اچھی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا اس وقت خدیجہ نے ایمان لایا۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے مجھے سچا کہا۔ لوگوں نے مال و دولت مجھ پر خرچ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت خدیجہ نے مجھ پر مال و زر قربان کیا۔ اللہ نے مجھے دوسری عورتوں سے اولاد عطا نہ فرمائی لیکن خدیجہ سے مجھے اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ کا مقام، مرتبہ اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عظمت کا اعلان، آپ کی شان، مقام اور مرتبے کا اظہار اور آپ کے احسانات کا ذکر خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں اور یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم کے سوا جو حضور کے صاحبزادے ہیں، آپ کے سوا حضور کے تمام شہزادے اور شہزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری اولاد اللہ نے خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ جبریل امی علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ برتن لے کے آ رہی ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں رب کی بارگاہ میں بھی حضور کی اس پیاری زوجہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ برتن لے کے آ رہی ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو اللہ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہہ دینا اور انہیں خوشخبری دینا جنت میں گھر کی، یعنی ان کا گھر جنت میں ان کا گھر ہے، اس کی بھی خوشخبری دینا اور اللہ کا سلام بھی دینا اور میرا سلام بھی کہنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوریوں کے سردار ہیں، عرشیوں کے تاجدار ہیں، سارے نبیوں کے پاس جو اللہ کا پیغام لے کر آنے والے جبریل امی علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی زوجہ آ رہی ہیں، کھانے کا برتن لے کے آ رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء لے کے آ رہی ہیں،
جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ کا سلام بھی کہنا اور میرا سلام بھی کہنا، اور انہیں خوشخبری کیا دینا کہ جنت میں اللہ نے ان کا گھر بنایا ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ حضور کی اس پیاری زوجہ محترمہ کا، جن کا آج یوم وصال ہے، ایک اور حدیث پاک سماعت کریں۔ بخاری شریف کی ہی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب حضور بکری ذبح فرماتے تو اس کے اعضاء کاٹے بغیر سالم شدہ بکری حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ یعنی آپ سے اتنا پیار تھا حضور کو، اتنی لاڈلی آپ کی بیوی تھی کہ ان کی سہیلیوں کو بھی سرکار ان کا بھی خیال کرتے، اور جب بکری ذبح کرتے تو گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے۔ یہ ان سے پیار کا عالم تھا، اور حضور کی بارگاہ میں ان کے مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا۔ اور ایک وہ آخری روایت سماعت کریں، مسند احمد کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی خواتین میں سے 4 عورتیں سب سے افضل ہیں، جنتی عورتوں میں سے 4 عورتیں سب سے افضل ہیں، ان میں سے ایک خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اور چوتھی مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یہ 4 عورتیں جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل ہیں، اور انہی میں سے ایک حضرت خدیجہ کا ذکر بھی سرکار نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل عورت ہیں۔ تو آج ان کے یوم وصال ہے، افطاری کے ٹائم ہم ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں، ان کو اصالہ ثواب بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ہماری خواتین کے لیے آپ کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے ہم تیرے گھر میں آئے، تیرا ذکر کیا، نماز پڑھی، تیرے پیارے حبیب کی پیاری پیاری باتوں کو پڑھا اور سنا۔ ان پاکیزہ لمحات کے صدقے ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جتنے بھی احباب اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں، مالک سب کو قدم قدم پر برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کا ذوق اور شوق عطا فرما، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مکرم کے اندر اپنی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا جو نیک اعمال کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما۔ جو ابھی تک تیری بارگاہ سے دور ہے مالک، ان کو اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ اپنا خاص کرم اور خاص مہربانی ہم سب کے شامل حال فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما، آپ کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا کریم آپ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔